معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس وظیفے کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہر تنگی سے نکلنا، ہر پریشانی سے نکلنا، مال کا ملنا اور جو ہے اولاد کا ملنا، یہ سب اس وظیفے کے اندر ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ پہلے ہم قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، تم اپنے رب کے سامنے استغفار پڑھو، اللہ سے معافی مانگو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ تمہارا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل کریں گے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر تمہیں اللہ مال اور اولاد سے مالا مال کر دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تو یہاں پہ استغفار کے ساتھ کتنے وعدے کیے گئے کہ مال کا ملنا، اولاد کا ملنا اور وافر مقدار میں ہم تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ یعنی اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ وافر مقدار میں اللہ مال کی فراوانی کر دیں گے کہ جب تم استغفار کو پڑھو گے۔ اب استغفار کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ نے مال اور اولاد کا وعدہ کیا استغفار پڑھنے سے، یعنی اللہ سے معافی مانگنے سے۔ یعنی کوئی بھی وظیفہ استغفار کا اپنے اوپر لازم کر لیں، جیسے استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یعنی کوئی بھی استغفار کا وظیفہ اپنے اوپر لازم کر لیں اور کوشش کریں کہ 313 دفعہ اس کو اپنا معمول بنا لیں دن میں۔ اگر کوئی انسان زیادہ حالات میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کو کوشش کرے کہ 1000 دفعہ لے جائے اگر کر سکتا ہے۔ جو انسان استغفار سے محروم رہا وہ بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ دوسری حدیث کے اندر اس طرح آتا ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو آدمی اپنے اوپر استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالتے ہیں، ہر پریشانی سے نکالتے ہیں اور اس کو اس جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ دوسری جو چیز بتائی گئی ہے کہ ہر تنگی سے نکلنا، ہر پریشانی سے نکلنا اور اس جگہ سے رزق کا ملنا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، یہ حدیث کے اندر آ چکا ہے۔ تو اب انہی کے تنگی سے نکلنا، پریشانی سے نکلنا بھی استغفار کے ساتھ ہے، مال اور اولاد کا مل جانا بھی اولاد کے ساتھ استغفار کے ساتھ ہے۔ تو یعنی یہ جتنے بھی انسان کے اوپر حالات آتے ہیں ان میں استغفار کے وظیفے کو لازم کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حالانکہ اللہ کا رسول ہوں پھر بھی میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ کیا استغفار پڑھنے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے اور اس کے اوپر انعامات کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی انسان بیماری میں مبتلا ہو یا کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہو تو 313 تو اس کو لازمی اپنے اوپر کر لیں کہ بھی 313 دفعہ میں نے دن کے اوقات میں استغفار پڑھنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور پھر اگر انسان کسی حالات میں پھنسا ہوا ہے، جیسے بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، سختیوں میں پھنس چکا ہے، تو اس وظیفے کو دن میں 500 سے 1000 دفعہ لے جائیں اور اس کو چھوڑیں نہ۔ استغفار پڑھنے سے اللہ وہ کچھ آپ کو عطا فرمائیں گے کہ اس کے مد مقابل کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہوگا جس کے اوپر اللہ آپ کے اوپر انعامات کی بارش نازل فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔